قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف کرم بند کریں۔ ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو دو طرح سے دوں گا۔ کچھ جوابات ایسے ہوں گے جن سے آپ کو گارنٹی کے ساتھ فل نمبر ملیں گے، یعنی 100 میں سے 100 آپ لے سکتے ہیں، لیکن کچھ سوالات کے جوابات میں آپ کو ایسے لگواؤں گا جو پڑھائی میں کمزور بچے حل کر پائیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم 100 نمبر کی تیاری کرانے کے چکر میں ان کی جو تھوڑی بہت تیاری ہونی ہے وہ بھی رہنے دیں۔ تو جو پڑھائی میں کمزور بچے ہیں وہ جب قرآن پاک کا تعارف کرنا چاہیں، کمزور سے مراد یہ ہے کہ وہ پاس ہونا چاہتے ہیں، صرف وہ لفظ قرآن سے لے کر یہاں تک صرف کر لیں، کافی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور جو پڑھائی میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، 100 میں سے 100 لینا چاہتے ہیں، ان بچوں نے یہاں سے شروع کرنا ہے تیاری کرنا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر وہ یہاں تک کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دکھنے میں تھوڑا بڑا لگ رہا ہوگا، آپ کے اسکول ٹیچر نے شاید تھوڑا چھوٹا بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ رزلٹ کھول کے دیکھیں کلاس 9 کا جو اس مرتبہ آیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ 540 نمبر بھی لے رہا ہے اس کے بھی اسلامیات میں 100 نہیں ہے، 95 ہے، 92 ہے، 93 ہے، 90 ہے، 100 والے نمبر لینے والے بچے بہت ہی کم ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی لینتھ نہیں لکھی۔ بورڈ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ تمام شارٹ کوشچن کے اندر آپ کی آیات، احادیث اور میکسیمم جو معلومات ممکن ہیں وہ دی جا سکیں۔ تو آپ کو میں دونوں طرح کے نشان لگوا رہا ہوں، لائق بچوں والے بھی اور کمزور بچوں والے بھی، اور آپ لوگوں نے اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے اتنے جواب یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کریں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کے جواب کے لیے آپ یہاں سے لے کر یہاں تک وہ بچے تیار کریں گے جو 100 میں سے 100 لینا چاہتے ہیں، اور جو بچے پڑھائی میں تھوڑے کمزور ہیں وہ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے، حضرت عثمان نے سب مسلمانوں کو ایک ہی رات پر کس طرح متحد کیا؟ اس کا جواب چاہے آپ پڑھائی میں کمزور ہیں چاہے پڑھائی میں اچھے ہیں، یہاں سے یہاں تک بنتا ہے، اور یہ آپ تیار کریں گے۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ دونوں کے اندر جو تدوین حدیث ہوئی ہے اس کے بارے میں چیپٹر ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اچھا، حدیث کا جو معنی ہے نا وہ یہاں پر بھی دیا ہوا ہے، اور اگلے پیج پر اس ایکسرسائز سے، اس مشق سے آگے یہاں پر بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اتنی بھی یاد کر سکتے ہیں مفہوم کے لیے، پورے نمبر مل جائیں گے، اور اتنا بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں۔ جب 2 ذرائع کہہ کر اس نے سوال دیا ہے کہ 2 ہی ذرائع لکھنے ہیں، پھر آپ نے 2 ہی لکھنے ہیں، پھر 3-4 لکھ کر آپ اس میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہے بلکہ اس کوشچن کو خراب کر رہے ہیں، تو 2 ہی لکھیں گے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام، یہاں سے لے کر یہاں تک 3 ذرائع کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حفظ کرنا، لکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس کا جواب سب سے پہلے جو پڑھائی میں کمزور بچے ہیں وہ یہاں سے یہاں تک یاد کر لیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ 3 بڑے ذرائع محفوظ کیا ہے، اور آگے لکھ لیں جن میں سے 2 یہ ہیں کہ، جن میں سے 2 یہ ہے کہ، یہ لکھ کر آپ نے حفظ کرنا، لکھنا اور عمل کرنا، ان تینوں میں سے کوئی سے 2 لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یوں کریں گے۔ جو بچے پڑھائی میں ذرا اچھے ہیں، 100 میں سے 100 لینا چاہتے ہیں، وہ لکھیں گے کہ دور رسالت میں صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ کے کو 3 بڑے ذرائع میں محفوظ کیا، جن میں سے 2 یہ ہیں کہ، بالکل کمزور بچوں کی طرح، لیکن وہ نمبر 1 لگائیں حفظ کیا بریکٹ میں، یا اس کے نیچے جملہ بنا کے لکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام احادیث کو حفظ کر لیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، اس طریقے سے حدیث ان کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے پاس بھی محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ پھر لکھ کر، جب لکھ کر کریں گے آپ، اس کے ساتھ بریکٹ میں یا اس کے نیچے لکھیں گے کہ احادیث کو لکھ کر کتابی شکل میں بھی جمع کر لیا جاتا تھا۔ آپ اپنی کتاب کے اس چیپٹر کا ریفرنس دیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، اس کو عمرو نہیں پڑھنا، عمر پڑھنا ہے، اگر واو آ جائے تو ہم اس کو عمر پڑھتے، عمر نہیں پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے رسول اللہ کے ارشادات کا ایک مجموعہ یعنی کتاب جمع کیا جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کتابی شکل میں بھی احادیث کو جمع کرتے تھے۔ یہ آپ لکھ لیا کی جگہ پر اضافی طور پر ایک جملہ ڈال کر اپنے کوشچن کی ویلیو میں مزید اضافہ کر سکتے۔ پھر سوال ہے، صحائح 7 میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ اب کہہ دی گئی ہیں 2 کتابیں لکھیں، تو جو کلاس 9 کے بچے ذرا پڑھائی میں کمزور ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں گے، موطا امام مالک کو، یہ صحائح 7 میں نہیں آتی،
بخاری، مسلم، ترمذی، ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے آپ کوئی سی بھی 2 کتابیں لے سکتے ہیں۔ جو بچے پڑھائی میں اچھے ہیں، 100 میں سے 100 لینا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے ایک جملہ اس سے پہلے ایڈ کر لینا ہے کہ صحائح 7 سے مراد وہ 6 کتابیں ہیں، دیکھیں 6 ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ صحائح 7 سے مراد وہ 6 کتابیں ہیں جن کے اندر احادیث کا مجموعہ موجود ہے اور مسلمان متفقہ طور پر انہیں قبول کرتے ہیں، جن میں سے 2 کے نام درج ذیل ہیں۔ پھر آپ 2 کے نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لائن آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوگا۔ یہ بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی سی بھی جو 2 کتابیں آپ کو آسان لگتی ہے آپ ان کے نام ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تھمبنیل کے اوپر اس کا بھی نام لکھا تھا، اسماء الحسنہ کا۔ یہ کل 40 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ بھی آپ کو پیپر کے اندر شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھے جائیں گے۔ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتے ہیں، شارٹ میں مسٹ ہے۔ آپ ان 40 ناموں کو یاد کر لیں تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اب نام یاد کرنا ہے، آپ کو ہمیشہ عربی دیکھ کے ترجمہ پوچھا جائے گا، آپ کو ترجمہ دیکھ کے عربی نہیں پوچھی جائے گی، اس لیے عربی کو سوال کے طور پہ لیں اور ترجمے کو جو ہے وہ آپ یاد کر لیں، ایسے ہاتھ رکھ کے یاد کر لیں کہ ہمیشہ سے موجود ہے، وجود عطا کرنے والا، اکیلا، قدرت رکھنے والا۔ تو اس طریقے سے آپ ان سب کے نام جو ہیں وہ یاد کر لیں تو آپ کے 2 نمبر جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے۔